یہود بھی ہے، نصرانی بھی ہے، ہندو ہے، کوئی نہ کوئی مذہب کا ہوں گا انہوں نے بولنے والا، کئی دہریے بھی ہوں گے. تو خیر دہریوں کی بات کا تو اس واسطے اعتبار نہیں ہے کہ ان کے پاس ماں بیٹی بہن بیوی میں فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ انہیں جب خدا کو مانتا نہ دین کو مانتا نہ رسول کو مانتا تو پھر اس کے پاس اعتبار کیا رہیں گا رشتوں کا. تو انہیں کو تو اگر کوئی بات کرے تو اس کی بات کا ہی اعتبار نہیں. لیکن جو مذہب کو ماننے والے ہیں، کسی مذہب کے ہو، ہر مذہب کے، اگر آپ ماضی میں جا کر کے دیکھیں ان کے مذہبی رہنماؤں کے بارے میں، تو کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا جن کے مذہبی رہنماؤں نے کئی شادیاں نہ کی ہو. ہندو مذہب میں جو ان کے بڑے بڑے مذہبی جن کو وہ لوگ معاذ اللہ خدا مانتے ہیں، کرشنا ہے اور بھی کئی رام ہیں، ان کے کئی کی بیویاں تھیں، تو وہاں پہ اعتراض نہیں کرتے کوئی. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے. تو اصل اعتراض کیوں کرتے؟ تاکہ لوگوں کے اندر بدگمانی پیدا کی جائے اور لوگ اسلام سے دور ہوں. اور اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اتنا گہرا تعلق رکھتا ہے کہ حضور کو نہیں مانے تو اسلام کوئی مانے نہیں رکھتا. تو حضور کے بارے میں بدگمانی پیدا کر دو، حضور سے دور کر دو معاذ اللہ. یہ ان کا پروگرام اور ان کا مقصد رہتا. تو مختصر یہ تعدد ازواج یعنی حضور کئی جو شادیاں کی، اس کی حکمتیں رہی. معاذ اللہ کوئی نفسانیت کے لیے وہ شادیاں نہیں تھیں. بعض شادیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس واسطے فرمائیں معاشرے کے اندر عورتوں کے بارے میں جو بیوہ ہو جائے، مطلقہ ہو جائے، لوگوں کے اندر ایسا خیال تھا کہ وہ منحوس ہوتی، ان کے ساتھ رشتہ نہیں کرنا، ان کو برا سمجھا جاتا تھا معاشرے میں. ارے بھائی 1400 سال پہلے کی بات تو چھوڑو، اتنا آج زمانہ ترقی کر لیا، آج بھی آپ دیکھو کتنی بیوائیں ایسی ہے کہ جن سے شادی کرنے کو لوگ پسند نہیں کرتے. اور نہیں بیوہ ہے بھائی بولتے، بہت کم لوگ ہوں گے، 1 2 5% اگر میکسیمم بولوں تو ایسے ہوں گے بیوہ رہے تو کیا ہوا بھائی بول کے کر لیتے. 95% بولتا ہے کہاں لگا لیا بھائی نب کو، ایسا خیال نہیں رہتا. ایسے ہی کوئی مطلقہ ہے تو کئی کو طلاق دیے تھے کہ اس کو کیا کری تھی کی نہیں کرتے، تیار نہیں ہوتے کرنے کیسے. بے شمار مسلمان عورتیں، بے شمار مسلمان جو ہے بیوہ عورتیں، مطلقہ عورتیں بیٹھی ہوئی ہے گھروں میں صرف اس وجہ سے 1400 سال بعد، جبکہ میرے سرکار یہ سب برے خیالات مٹانے کے لیے، معاشرے کی یہ بری باتیں مٹانے کے لیے جو ہے کئی بیوہ عورتوں سے شادی فرمائیں تاکہ لوگ جان لیں کہ بیوہ سے شادی کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. میں ترغیب نہیں دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ بیوہوں سے شادی کرو، مطلقوں کو ڈھونڈتے پھرو بلکہ، لیکن کم از کم برا تو نہ سمجھو. اور اگر کوئی کر لے رہا ہے تو اس کو روکو تو مت. اس میں عورتوں کا بہت غلط رول رہتا ہے، دیکھا میں گھراں برباد کر دیتے. دیکھو بھائی ایک عورت ہے بیوہ ہو گئی، بیچاری کا کیا قصور، اس کا شوہر مر گیا تو مر گیا، انہیں خود پریشانی آ لے. اس کا کہیں گھر بس رہا تو عورت ہی روکتی. حالانکہ عورت کا دکھ اور درد عورت کو سمجھنا چاہیے نا، کہ اگر میں بیوہ ہوتی تو میرے دل پہ کیا گزرتا، اس کو زیادہ احساس ہو سکتا مرد کے بنسبت. اس کے باوجود عورت بولتی نہ کو کر لے، کہیں کو کر رہا بیوہ سے، وہاں کہیں کو مرنے کو جا رہا. اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی ہمارے معاشرے میں. تو مختصر یہ کہ ایک حکمت سرکار کی یہ تھی کہ معاشرے میں اس زمانے کے جو ایک برا خیال تھا بیواؤں کے بارے میں، مطلقہ عورتوں کے بارے میں، اس کو ختم کیا جائے. دوسرے کہ کئی قبیلوں کے عورتوں سے سرکار صرف اس وجہ سے شادی فرمائیں تاکہ وہ قبیلوں سے رشتہ داری قائم ہوگی تو اسلام کی جو مخالفت میں وہ لگے ہوئے تھے اس سے رک جائیں. یہ ایک حکمت یہ تھی. اس کے علاوہ یہ حکمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ذہین خواتین تھے، جیسے سیدہ عائشہ ہے، ام سلمہ ہے، بڑی ذہین کم عمر. تو ان سے شادی کرنے کا ایڈوانٹیج کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھیں گی اور دین کی وہ باتیں جو گھریلو زندگی سے تعلق رکھتی ہیں وہ دوسروں کو بتائیں گی. اس کی بڑی تفصیل ہے، اگر گنجائش رہتا وقت میں تو میں اس کی تفصیل بیان کرتا. صرف اشارتاً میں بیان کر رہا ہوں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سرکار کی پہلی زوجہ اور پہلی مومنہ. آپ اندازہ لگاؤ، مرد حضرات میں حضرت ابوبکر صدیق پہلے مسلمان ہوئے، حضرت علی بچوں میں پہلے مسلمان ہوئے، حضرت بلال غلاموں میں ہوئے پہلے، زید بن حارثہ غلاموں میں پہلے ہوئے. ایسا فہرست بیان کرتے نا. ان کا تو معاملہ یہ ہے پوروں میں سب سے پہلے مسلمان ہوئی ہے، یعنی مرداں بھی پیچھے رہ گئے. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ شان کی مالک ہے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ جنت میں جو عورتیں فضیلت رکھنے والی ہے ان میں سب سے پہلے نام لیے تو بی بی خدیجہ کا لیے، پھر بی بی مریم کا، پھر بی بی فاطمہ کا لیے. یہ شان سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. دوسری زوجہ پاک سرکار کی کون؟ سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بیوہ تھی اور ان کے شوہر سکران ابن عمر صحابی ہیں یہ سرکار کے. یہ میاں بیوی دونوں شروع میں مسلمان ہو گئے، ہوتے ان کو ستایا جانے لگا. تو یہ لوگ پہلی ہجرت جو ہوئی حبشہ کی جانب ہوئی، ملک حبشہ. مدینہ کی ہجرت دوسری ہجرت ہے جو 13ویں نبوی میں ہوئی. نبوت کے 5ویں سال پہلی ہجرت ملک حبشہ، افریقہ میں، ایتھوپیا بولتے اس کو آج کل، وہاں پہ ہوئی. تو چند جو ہے لوگ مکے سے جو ہے ہجرت کر کے وہاں گئے کفار کے ظلم سے بچنے. تو ان میں حضرت سودا اور حضرت سکران تھے. وہاں جا کے تھوڑے دن رہے، اس کے بعد ایک افواہ اڑا دیا کفار کے، مسلمانوں میں اور کافروں میں کمپرومائز ہو گیا بولتے انہوں صحیح سمجھ کے وہ افواہ کی بنیاد پہ واپس آ گئے. آنے کے بعد میں یہ سکران جو سرکار کے صحابی تھے ان کا انتقال ہو گیا. بی بی سودا خواب دیکھے. کیا خواب دیکھے بولے تو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کے ان کے گردن کے اوپر پیر رکھ دی. تو اپنے شوہر کو خواب سنائے تو انہوں بولے میرے کو ایسا معلوم ہو رہا میرا انتقال ہو جائے گا اور رسول اللہ سے تمہاری شادی ہو جائیں گی. انہوں بولے کدھر میں کدھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہوتا بولے. اس کے بعد چند دنوں کے بعد اور ایک خواب دیکھے. کیا خواب دیکھے بی بی سودا کہ چاند اتر کے آ کے ان کے سینے کے اوپر ٹھہر گیا. تو اپنے شوہر سے خواب سنائے تو بولے اب تو یقینی ہے وہ چاند سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, میں انتقال کر دوں گا اور تمہارا سرکار سے عقد ہو جائیں گے. اس کے بعد بیمار ہوئے, چند دن کے اندر انتقال ہو گیا. اور اسی اسنا میں بی بی ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی ختیجہ جب تک باحیات رہی کسی سے عقد نہیں فرمائے, ایسی محبت سرکار کو ان سے تھی. 65 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا. تو اب بچے تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں جو بی بی ختیجہ سے تھی, تو ان کی پرورش کیسا کرنا. تو ایک صحابیہ مشورہ دیے یا رسول اللہ بچوں کو پالنے مشکل ہوتی, آپ عقد فرما لیجئے. ایک تو بیوہ ہے جو تجربہ رکھتی ہے بچوں کو پالنے کا, ایک جوان ہے, دونوں کے بارے میں مشورہ دیتی ہوں, آپ جس کو پسند فرمائیں آپ عقد فرما لیجئے. تو حضور پوچھے کون, تو بولے سودا ہے, ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا, بیوہ ہے, تجربہ رکھتی ہیں, آپ ان سے عقد فرما لیجئے. یا عائشہ ہے ابو بکر کی بیٹی, صحت مند جوان, ان کو رکھ کر لیجئے شادی. تو حضور فرمایا عائشہ کو تو بھی رہنے دو, بی بی سودا سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عقد فرما لیے. تو یہ بی بی سودا جو ہے بڑی نیک دل, بڑی باہمت اور بڑی شریف النفس خاتون تھی. ان کے یہ بھی قریش خاندان سے تعلق رکھتی تھی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 ازواج خاندان قریش سے تعلق رکھتے ہیں اور 4 ازواج غیر قریشی ہیں. تو 6 اور 4 کتنے ہوئے 10, تو 11 میں ایک بچ گئے. کون ہے وہ؟ بی بی صفیہ ہے جو یہود خاندان سے تعلق رکھتی تھی. یہود خاندان میں حضرت ہارون علیہ السلام کی جو اولاد سے ان کا تعلق تھا. تو تیسری زوجہ پاک سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی. ان کی کم عمری میں حضور ان سے عقد کیوں فرمائے؟ تو علماء اس کی حکمت لکھتے ہیں کہ یہ بڑی ذہین تھی اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ دین کے احکام میرے بعد بھی لوگوں کو دیر تک معلوم ہوتے رہیں. اور وہ احکام میں بھی ایسے احکام کی 2 قسمیں نا, ایک تو اندرون خانہ یعنی گھر کے اندرون کے معاملات, ایک بیرون خانہ. تو بیرون خانہ تو صحابہ ملنے جلنے والے سب حضور کے تمام حرکات و سکنات کو دیکھتے تھے اور اس سے دین سیکھتے تھے, لیکن ہر کوئی گھر میں تو نہیں آ سکتا تھا سرکار کے. تو ایک انسان کو گھر میں کیسا رہنا چاہیے, اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, کھانا پینا, بود و باز زندگی گزارنا, ان کے ساتھ معاملات تعلقات کیسے رہنے چاہیے, وہ دنیا کیسے سیکھے. تو اس کے لیے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ سے عقد فرمائے کہ وہ کم عمر ہونے سے ذہین تھی, ساری باتیں وہ سیکھتی تھی. اور آپ یقین جانیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد میں بھی بہت سارے صحابہ ان کے در پر آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے تاکہ حضور کی اتباع کریں. اور یہ بیوی ان کو شرعی احکام اور مسائل, بلکہ کئی صحابہ کو کئی شرعی مسائل میں جب مشکلات پیش آتی تو سیدہ عائشہ کے پاس جا کر مسائل پوچھتے تھے, اور آپ ایسی جید عالمہ تھی کہ ان کو فتویٰ دیتی تھی اور مسئلہ بتلاتی تھی. اسی واسطے آپ سے حدیث کی کتابوں میں 2200 روایات موجود ہیں. کتنی؟ 2200. بخاری میں ہے, مسلم میں ہے, صحاح کی بڑی بڑی کتابوں میں جو ہے آپ کی ساری روایات موجود ہیں. اور آپ جو ہے علم الانساب بولے تو نسب کی, ان کے بیٹے ان کے بیٹے, اس کی بڑی ماہر تھی. اور طب کی ماہر تھی, کوئی بھی آئے چٹکلا بتا دیتی, یہ کھا لو یہ طبیعت اچھی ہو جاتی, یہ کھا لو یہ, ایسے چٹکلے بات. اور شاعری کی ماہر تھی. حضرت عروہ ابن زبیر جو آپ کے بھانجے کے بیٹے ہیں, بھانجے ہیں, وہ کہتے ہیں راوی حدیث شریف کے کہ میری خالہ جان جو ہے جب کوئی بات کرتی تو کوئی نہ کوئی شعر بیان کرتی, اتنے اشعار آپ کو زبانی یاد تھے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بڑے فضائل سرکار فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ 3 دن تک ایک ریشمی کپڑے میں لپٹ کے مجھے تم کو بتاتے رہا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے. جب میں کپڑا پلٹ کے دیکھا تو تم تھی وہ, اور مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی ہونے والی بیوی ہے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ کے اور بھی بڑے فضائل ہیں. تو چوتھی بیوی صاحبہ کون ہے؟ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا عمر فاروق کی صاحبزادی ہیں. یہ بھی جو ہے ہجرت کی تھی ملک حبشہ کی جانب, اور جو ہے یہ بیوہ ہو گئیں. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دلجوئی کے لیے, ان کے بڑی جوان خاتون تھی, جوانی میں بیوہ ہو, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے مغموم رہنے لگے تھے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ بڑا چاہتے تھے وہ, اور اپنی صاحبزادی کی شادی کی بڑی فکر تھی. حضرت ابوبکر سے کہے کہ آپ شادی کر لو, نہیں کرتا ہوں بولے. حضرت عثمان سے بولے نہیں کرتا ہوں بولے. سرکار کے خدمت میں عرض کیا تو حضور قبول فرما لیے. تو آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ, حضرت ابوبکر و عثمان سے ناراض ہو گئے, بولے آپ میری بیٹی کو نہیں کرے. تو ہوتا نا, ایک فطری بات ہے. تو اس پر حضرت ابوبکر کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ دیے تھے مجھے کہ حفصہ سے شادی کرنے والا ہوں, اس واسطے نہیں کرا. بولے نہیں تو کر لیتا میں.
تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے عہد فرمائے اور آپ کو اپنے حرم میں داخل فرمائے، اور یہ زوجیت کا سرکار کی جو ہے شرف ان کو حاصل ہوا۔ پانچویں بی بی صاحبہ تھی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیوہ خاتون تھی، ان کا لقب تھا ام المساکین۔ یہ جو ہے عبداللہ ابن جحش سرکار کے زبردست صحابی ہیں، حضور کے پھپھیرے بھائی بھی ہیں، انہی کی بہن ہے زینب بنت جحش، وہ بھی سرکار کی زوجہ بنی۔ تو ان سے ان کا عہد ہو گیا تھا زینب بنت خزیمہ کا، لیکن یہ عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیوہ جو خواتین ہوتی تھی ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ لوگ ان کے بارے میں جو ہے جو غلط خیال رکھتے، جیسے ہم ابتدا میں بیان کیا، وہ رد فرمانے کے لیے ان سے جو ہے عہد فرمائے۔ یہ وہ خاتون ہیں جو حضور کی ہین حیات ہی انتقال فرما گئی، حضور کی زوجہ، ایک تو بی بی ختیجہ، دوسرے زینب بنت خزیمہ۔ ان کا لقب تھا ام المساکین۔ اور ام المساکین کیوں بولتے تھے ان کو؟ بڑی سخیہ تھی، بڑی راہ خدا میں خرچ کرنے والی، بڑی جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی، پیاسوں کو پانی پلانے والی، اس وجہ سے ان کا لقب ام المساکین مشہور تھا۔ چھٹی زوجہ پاک ہے بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی بیوہ ہیں اور ان کے شوہر کا نام تھا ابو سلمہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ ایک دن ان کے شوہر ام سلمہ کے شوہر ابو سلمہ ان کے پاس خوشی خوشی آ کے بولے، ام سلمہ سرکار میرے کو ایک آج بڑی زبردست دعا سکھائے۔ بولے تو بولے کیا ہے جی وہ؟ تو بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کوئی مصیبت جب تم کو پہنچے تو تم کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے پاس سے آئیں اور اسی کی طرف ہم کو لوٹنا ہے، اور یہ دعا کرو۔ فرمائے کیا دعا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، جس کے معنی ہے اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا اجر عطا فرما، یعنی صبر کرنے والے کے لیے اجر ہے نا، انا للہ و انا راجعون پڑھنے والے کے، تو اے اللہ میری اس مصیبت میں مجھے اچھا اجر عطا فرما اور میرے لیے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ یہ دعا حضور سکھائے میرے کو بولے، تو یہ بی بی یاد کر لیے۔ اور پھر حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے جنگ میں ایک، تو اس پر حضرت ام سلمہ یہ دعا یاد آئی ان کو، میرے شوہر سکھائے تھے بلکہ پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ان کو خیال آیا اس دعا میں مطلب یہ ہے اللہ جو بھی مصیبت مجھ کو پہنچی اس مصیبت کا میرے اچھا بدل عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما۔ تو خیال کرے نو ابو سلمہ تو اتنے اچھے شوہر تھے، اتنے پیارے شوہر تھے، اب اس کا بدل بول تو ان سے اچھا ملنا، تو وہ کہاں سے ملیں گا میرے کو، بول کے خیال کر لیے۔ ان کی دعا قبول ہو گئی، اور جب ان کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا عہد کروا دیا۔ تو کتنی بڑی بات ہے، آپ غور کیجئے۔ تو بہرحال ان سے حضور کیوں عہد فرمایا، یہ بھی بڑی ذہین تھی، تو ان کو بھی مسئلے مسائل بڑے اچھی طریقے سے سمجھ میں آتے تھے، اور عورتیں ان کے پاس آ کے جو مسئلہ حضور سے ڈائریکٹ نہیں پوچھ سکتی تھی، سیدہ عائشہ سے اور ان سے پوچھتی تھی کہ جی ہمارا ایسا جو ہے مسئلہ ہے، عورتوں کے پاس مخصوص مسائل رہتے نا، تو ذرا جھجک رہتی تھی عورتوں کیسا پوچھنا ہے، اس کے مسائل ہے، نفاس کے مسائل ہے، اور میں میاں بیوی کے بیچ کے مسائل ہے، تو حضور سے پوچھنے میں تکلف بات صحابہ کرتے تھے۔ تو بولے کیا کرنا، تو بولے ام سلمہ سے پوچھو، حضور سے پوچھ کے بتا دیتے، اپنے بی بی عائشہ سے پوچھو، انہوں حضور سے پوچھ کے بتا دیتے۔ تو ایسا ان لوگوں کے ذریعے امت کو جو ہے مسائل معلوم ہوئے۔ تو یہ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ، اور ساتویں زینب بنت جحش جن کا بھی تذکرہ کیا میں، یہ مطلقہ تھی۔ کس سے طلاق ہوا تھا؟ زید ابن حارثہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دیے تھے، اور ان کو اپنا بیٹا جس کو متبنہ بولتے ہیں عربی میں ڈکلیئر فرما دیے تھے۔ بعد میں قرآن میں یہ حکم نازل ہوا کہ منہ بولا بیٹا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے بعد سے جو ہے یہ مسئلہ لوگوں کو معلوم ہو گیا، اور منہ بولا بیٹا بنانے سے منع کر دیا گیا۔ منہ بولا بیٹا بولتے ہو آپ کسی کو بیٹا بیٹا بول لے سکتے، اپنے پاس رکھ کے پرورش بھی کر سکتے اگر وہ محرم ہو تو، لیکن اپنے حقیقی بیٹے کی طرح اس کا حصہ نکالنا، اپنا نام اس کے ساتھ لگا دینا، یہ سب جائز نہیں ہے، شریعت میں حرام ہے، کئی لوگوں کو نہیں معلوم۔ اس واسطے ایسے کام کرے تو جا کے پہلے علماء سے پوچھنا، ہم ایسی حرکت کرنے والے ہیں، شریعت میں گنجائش ہے کیا اس کی؟ تو مختصر یہ کہ یہ احکام سورہ احزاب میں نازل ہوئے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے تھے، زید بن حارثہ کو بہت چاہتے تھے، اب بیٹا ڈکلیئر کر دیے تھے بولے تو کم محبت ہی ہوں گی، کیونکہ انہوں بھی حضور کو بہت چاہتے تھے۔ ان کے باپ آ کے ان کو لے جانے گئے تو نہیں جاتا ہوں بولے میں سرکار کے ساتھ رہتا ہوں بولے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ زید ابن حارثہ کی حضرت زینب بنت جحش جو حضور کی پھپھیری بہن تھی، قریشی خاندان سے تھی، خوبصورت حسین و جمیل، شادی کرا دی، مگر چونکہ انہوں غلام تھے اور انہوں خاندانی خاتون تھی، جمتی نہیں تھی دونوں کی، ہمیشہ روزانہ چقپق چلنا، آخر میں حضرت زید بن حارثہ بیزار ہو کے طلاق دے گئے انہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا نہیں دکھا اتنے بڑے خاندان کی بچی کو ایسا چھوڑ دینا پڑا، تو ان کی دلجوئی کے لیے حضور ان سے عہد فرما لی، یہ بتانے کے لیے کہ طلاق شدہ عورت سے بھی شادی کرنا چاہیے۔ مگر آج کے دور میں میرا مشورہ ہے ایک پہ اکتفا کرنے میں سلامتی ہے، نہیں تو بہت مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔
جائز ضرور ہے، لیکن موجودہ جو حالات چل رہے ہیں دنیا میں، موجودہ جو دور میں معاشی مسائل ہے، گھریلو سماجی مسائل ہے ہمارے پاس، اس کی وجہ سے بہت سے پریشانیاں ہو جا رہے ہیں لوگوں کو. یہ اسلامی معاشرے میں کوئی بری بات نہیں تھی، حقوق ادا کرتے تھے بھائی. آج کل حقوق ادا نہیں کرتے، ایک کو ستانے دوسری کو کرتے، دوسری کو ستانے تیسری کرتے، تیسری کو ستانے چوتھی کرتے، چاروں مل کے اس کو ستاتے. تو اس واسطے ایسی چیزوں سے بچنا. تو 7ویں زوجہ پاک زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 8ویں جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خاتون جو ہے قریشی نہیں ہے بلکہ قبیلہ بنو مستلق عرب کا ایک قبیلہ ہے، بنی خزاعہ کی یہ شاخ ہے، اس کی یہ خاتون ہے. غزوہ بنی مستلق غزوہ جنگ ہوئی، اس میں یہ قیدی بنا لی گئی، اور بھی بہت سارے لوگ قیدی بنائے گئے. تو ثابت ابن قیس سرکار کے ایک صحابی تھے، ان کے حصے میں آئی ہے، کیونکہ جنگ میں جو شریک ہوتے تھے تو جنگ جیتنے کے بعد جو قیدی اور جو مال وغیرہ آتا تھا وہ یہ سارے جنگ لڑنے والوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، تو یہ باندیاں بنا کر تقسیم کر دی جاتی تھی. تو یہ جویریہ جو تھی یہ قبیلے کے سردار حارث کی بیٹی تھی یہ. تو یہ آئی ثابت ابن قیس کے قبضے میں، تو انہوں کیا کیے، وہ باندی بنا لی گئی تھی. تو انہوں بولے کہ تم میرے کو اتنے عرصے میں محنت کر کے پیسے کما کے دے دو، میں تم کو آزاد کر دیتا ہوں. تو یہ سرکار کی خدمت میں آ کے بولی یا رسول اللہ، میں حارث جو سردار ہے اس قبیلے کے بنی مستلق کی، ان کی بیٹی ہوں، اور میرے کو ایسا مکاتب بنا دیے ہیں، آپ میرے لیے کوئی رہائی کی راہ نکالیے تو حضور فرمائیں. اس کی بہترین راہ میں یہ نکالتا ہوں کہ میں جو قیمت طے ہوئی ہے وہ ثابت کو ادا بھی کر دیتا ہوں اور تم سے عقد بھی کر لیتا ہوں فرمائیں، کیونکہ تم ایک سردار کی بیٹی ہے. تو اس سے کیا ہوا، بہت بڑا کام ہوا، جتنا ان کا قبیلہ تھا وہ سب مسلمان ہو گیا. یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ اندازہ لگائیے. اور پھر جو قیدی بنا لیے گئے تھے نا، سرکار کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ سسرال بن گیا تھا. جیسے ہی آپ ان سے عقد کر لیے تو سارے صحابہ یہ سوچ کے کہ سرکار کے سسرالی رشتہ داروں کو ہم کیسا غلام بندی بنا کے رکھنا، سب کو آزاد کر دیے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایسی برکت والی خاتون ہیں کہ جن کی وجہ سے سینکڑوں لوگ رہائی پا گئے. تو وہ تھی جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک. اور 9ویں زوجہ پاک تھی ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ان کا اصل نام تھا رملہ، اور یہ عبید اللہ ابن جہش نام کا ایک شخص تھا، اس کی عقد میں تھی. یہ پہلے کیا کیا کہ آپ کے ساتھ حبشہ ہجرت کیا، وہاں جا کر کے مرتد ہو گیا، اسلام چھوڑ کے عیسائی مذہب اختیار کر لیا، پینے کھانے میں پڑ گیا اور وہیں مر گیا. تو یہ خاندانی خاتون تھی، قریشیہ تھی. تو ان کو بڑا صدمہ پہنچا تھا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پیغام ان کے پاس بھجوائے. شاہ نجاشی جو نجش کے بادشاہ تھے، وہ جو ہے عقد پڑھائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ام حبیبہ کا وہاں پر، اور پھر ان کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا دیے. یہ ابو سفیان جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اعظم تھے، مسلمان ہونے سے پہلے تک جتنے جنگاں ہوئے وہ سب انہی جنگوں کے سرغنہ تھے، ان کی بیٹی ہیں یہ. تو یہ ایک مرتبہ مدینہ شریف آئے کسی صلح کی گفتگو کے لیے، اپنی بیٹی سے ملنے کو آئے گھر پہ، اور آ کر جو ہے بستر پہ بیٹھنے گئے. تو یہ سیدہ ام حبیبہ بولے ابا جان اٹھو. تو بولے یہ کیا بات ہے، میں مہمان ہوں، تمہارا باپ اور اتنے زمانے کے بعد آیا، تم ایسا کر رہے ہیں. تو بولے یہ رسول اللہ کا بستر ہے، تم کافر نجیس سرکار کے بستر پر کیسا بیٹھتے ہو. اٹھا دیا ان کو، تو رسوا ہو کے نکل گئے وہاں سے. تو ایسی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عاشقہ تھی. اور 10ویں بیوی صاحبہ تھی صفیہ بنت حوی. یہ کون ہے، یہ جو ہے سلام ابن مشکم نام کا ایک زبردست یہودی سردار تھا جو خیبر کے موقع پر قتل کر دیا گیا، اس کی بیوی تھی. اور حیی جو صاحب تھے یہ بھی ایک سردار تھے، ہارون علیہ السلام کے اولاد سے. تو خیبر میں یہ قیدی بنا لی گئی اور حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے حصے میں آئی تھی. تو سب لوگ آ کے بولے یا رسول اللہ، یہ صفیہ جو ہے سردار کی بیوی، سردار کی بیٹی ہے، اور دحیہ کلبی کو آپ کیسا دیتے ہیں ان کو، یہ سوائے آپ کے کسی اور کے قابل نہیں ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قیمت جو ہے حضرت دحیہ کو ادا فرما کے ان کو خود حاصل فرما کے آزاد کر کے اپنے عقد میں لا لی صفیہ بنت حوی. تو اس سے کیا ہوا، یہودیوں کے اندر جو آتش انتقام اور آتش دشمنی دلوں میں پنپ رہی تھی، ان سے شادی کر لینے کی وجہ سے وہ ذرا کم ہو گئی، ٹھنڈی پڑ گئی. یہ حکمت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر. تو جیسا میں بتایا نا کہ کوئی نہ کوئی حکمت کے تحت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے یہ ایک سے زیادہ نکاح فرمائے ہیں. اور آخری زوجہ پاک تھی میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی خاندان کی خاتون تھی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو ہے ان سے عقد فرمائے تھے، اور وہیں جو ہے ان سے زفاف فرمائے، یعنی آپ تعلق قائم فرمائے اور ولیمہ وغیرہ فرمائے. تو یہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 ازواج مطہرات ہیں جن کا اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے تبرکاً تذکرہ کیا. اور اس کو ایک مرتبہ سننے سے بات ذہن نشین نہیں ہوتی.
اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، اور اس سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ اس حوالے سے بے شمار کتابیں ہیں بازار میں، امہات المومنین، اہل سنت والجماعت کے علماء کی لانا پڑھنا، گھر میں اپنے بچیوں کو پڑھ کے سنانا، اپنے بیویوں کو سنانا، ہر ایک بیوی کی زندگی میں ہماری عورتوں کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ سیدہ ختیجہ کے میں واقعات سنایا، سرکار کی کیسی خادمہ، کیسی محبوبہ، کیسی سرکار کی دلجوئی فرمانے والی، بے شمار واقعات سیرت کے واقعات میں جہاں موقع آئے گا ہم بیان کریں گے۔ میں یہ بات اس واسطے بیان کر رہا ہوں، آج کے دور میں دیکھنے میں یہ آ رہا کہ عورتوں کے اندر جو اپنے شوہروں کے لیے وفا کا جذبہ، خدمت کا جذبہ، محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، اس میں سردی پیدا ہو گئی۔ یہاں تو اتنی بارش ہوئی، بعد میں گرمی ہوئی اپنے کو، وہاں عالم یہ ہے کہ شوہر کے ساتھ پوری زندگیاں گزر جاتی لیکن دلوں کے اندر محبت پیدا نہیں ہوئی تو زندگی کتنی تلخ ہو جاتی جی۔ زندگی کا لطف محبت سے ہے، اور دین اسلام دین محبت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے پھول ساری دنیا میں بکھیرے، محبت کی نورانیت پھیلائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں میرے سرکار کو رؤوف الرحیم فرمایا نا، مہربان رحم فرمانے والے، اور ان کے ہم امتی اور ان کے غلام۔ تو ہمارے اندر بھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لوگوں کے ساتھ محبت کا جذبہ نہ رہنا، ہر ایک کے ساتھ محبت کرنا سیکھنا۔ یاد رکھو آپ، اب آپ بولیں گے محبت کیسا ہوتی، تو محبت ہونے کا ایک فارمولہ یہ ہے کہ عیبوں کو نہیں دیکھنا، ہر ایک میں عیباں ہیں۔ اگر آپ عیباں تلاش کرتے بیٹھے تو کرنا ہے تو صرف ایک کے کرنا ہے، وہ خود اپن ہے۔ اپنے عیباں اپن ڈھونڈنا، اس کی اصلاح کرنا۔ دوسروں میں عیباں ڈھونڈے تو کوئی اچھا نہیں دکھتا، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی شوہر کو اچھی دکھتی، نہ پڑوسی کو، نہ بھائی کو، نہ دوست کو، نہ مسلمان، وہی نہیں ہوگا۔ ہر ایک میں عیب، ارے نہیں ایسا ہے انہیں ویسا ہے، ارے بھائی ہم کیسے ہیں دیکھو، اور محبت کرنا سیکھو۔ سرکار فرمائے مسلمان وہ ہے جو محبت کرتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، اور حضور فرمائے اس انسان میں خیر ہی نہیں ہے کہ نہ جو کسی کو چاہے نہ کوئی اس کو چاہے۔ تو ایسے بننا کہ لوگ ہم کو چاہیں، اور ہم ایسے بننا کہ ہم لوگوں کو چاہیں۔ محبت سے زندگی آسان ہو جاتی، اور محبت نہ ہو، نفرتیں ہو، دشمنیاں ہو، دلوں میں اناد ہو، اور دلوں میں کینہ ہو، زندگی تنگ ہو جاتی۔ آج زندگی کا لطف اس وجہ سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس چیزوں کی کمی ہے، چیزاں بہت ہے، جو چیز نہیں ہے وہ محبت ہے۔ محبت کرنا سیکھو، ایک دوسرے کو چاہنا سیکھو، ایک دوسرے کا اس کے مرتبے کے مطابق احترام کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو۔ یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے۔ اب آئیے عزیزو، اخیر میں جو ہے میں انشاءاللہ تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں کے اختصار کے ساتھ تذکرہ کر کے اپنی بات 5-10 منٹ میں ختم کر دیتا ہوں۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے، 4 صاحبزادیاں، اس سے پہلے بھی ذکر کرا، یہ بار بار اس واسطے دہراتا ہوں ذہن نشین رہنا بول کے۔ ہمارے آقا کے گھر والے، ان کے ازواج، ان کی اولاد اور ان کے جو قریبی رشتہ دار، ان کا علم نہیں ہے تو پھر کس کا رہتا جی، اور کس کا رہنا؟ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہے، ہمارے مولا ہے، ان کی محبت ہمارا ایمان ہے، تو ان کے احوال سے اگر ہم واقف نہیں ہیں تو سمجھ لو دین سے دور ہے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے میں پہلے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ، جس کی وجہ سے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو القاسم کہا جاتا ہے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ، تیسرے صاحبزادے حضرت ابراہیم۔ حضرت قاسم اختلاف روایت ہے 1 سال کے، 1.5 سال کے، 17 مہینے کے ہو کر انتقال فرمائے، بلکہ حضرت عبداللہ کو طیب و طاہر کہتے تھے، لقب ان کا طیب اور طاہر تھا۔ طیب حضور کی نسبت سے، طاہر سیدہ ختیجہ کی نسبت سے، کیونکہ سیدہ ختیجہ کا ایک لقب طاہرہ تھا، تو اس وجہ سے اپنے والدہ کی طرف سے طاہر تھے، والد کی طرف سے طیب تھے، لیکن یہ بھی بچپن میں ہی وفات پا گئے۔ اور اسی طرح تیسرے شہزادے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابراہیم رضی اللہ عنہ، یہ بھی چند مہینے بقید حیات رہ کر وصال فرمائے گئے۔ یہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی تھی، شاہ مقوقس، اس زمانے میں مصر کے بادشاہ کو بولتے تھے، انہوں سرکار کی خدمت میں ہدیتاً بھیجتے ہیں، تو ان سے یہ حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ تولد ہوئے اور پھر بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ حضور بہت محبت فرماتے تھے ان سے۔ جب ان کا وصال ہوا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار روئے تھے۔ صحابہ کو حیرت ہوئی کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الصابرین ہیں، اور پھر بڑے سے بڑے معرکے میں ہم نے حضور کو دیکھا ہے کہ حضور کبھی جو ہے اپنے چشمہ مبارک میں ایک آنسو کا خطرہ نہیں لائے، اب یہ ایسا رو رہے ہیں۔ تو میرے سرکار فرمائے کہ یہ رحمت اور شفقت کے آنسو ہے، فرمائے ہم آنکھ سے آنسو بہا رہے ہیں، دل میں غم ہے، لیکن زبان پر کوئی ایسی بات نہیں لائیں گے جو اللہ کو ناپسند ہو۔ یہ ہے اصل صبر۔ کیا معلوم ہوا؟ کسی بات کے اوپر آدمی کا دل نرم ہو کر آنسو نکل جائے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ انسان کے دل میں کسی کے جدائی کا صدمہ ہو، غم ہو، یہ بری بات نہیں ہے۔ زبان کو قابو میں رکھنا، ایل فیل نہیں بکنا۔ کئی موقعوں پر پول کھل جاتی لوگوں کی، یعنی کوئی تکلیف کا موقع آ گیا، کفریہ باتیں نکلتے زبان سے، اس سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، صاحبزادیاں۔ پہلی اور بڑی شہزادی تھی سیدہ زینب،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسری تھی سیدہ رقیہ، تیسری تھی سیدہ ام کلثوم، چوتھی تھی سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سیدہ زینب کی شادی ابو العاص رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی۔ یہ نکاح کے وقت تو جو ہے کافر تھے، بعد میں چل کر کے یہ مسلمان ہوئے۔ سیدہ زینب تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئی تھی، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرمائے، پہلی جنگ بدر ہوئی، اس میں یہ کافروں کی طرف سے مجبور کر کے لائے گئے تھے، کیونکہ لوگوں کی ضرورت تھی ان کو، تو جو ملے پکڑ کے لائے تھے، تو ان کو بھی لے کے آئے، جیسے حضرت عباس کو لائے تھے۔ تو جنگ میں آئے، قیدی بنا لیے گئے، تو بعض قیدیوں کو فدیہ لے کر کے چھوڑا جا رہا تھا، تو ان کے لیے بھی فدیہ کا تقاضا ہوا۔ تو حضرت زینب جو اس وقت مکہ مکرمہ میں تھی، انہوں نے ایک ہار بھیجا ان کے فدیے کے طور پہ دے کر چھڑانے کے لیے۔ تو وہ ہار تھا سیدہ خدیجہ کا۔ جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ ہار لایا گیا، اس کو دیکھتے ہی سرکار تڑپ گئے اور ارشاد فرمائے کہ جو ہے یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ تو صحابہ کہے یا رسول اللہ ان کے لیے کوئی ہم یہ فدیہ نہیں لیں گے، سیدہ خدیجہ کا ہار بھی واپس کر دیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے، اس شرط پر کہ وہ سیدہ زینب کو یہاں بھیج دیں مدینے میں۔ تو اس پر راضی ہو گئے اور اپنے وعدے کے بڑے پابند تھے یہ، اور اس کو وفا کیا انہوں نے اور سیدہ زینب کو بھیجا۔ لیکن راستے میں جب آپ آ رہی تھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، ایک کافر جو ہے آپ کو اونٹ پہ سے گرا دیا۔ اس وقت اب حاملہ تھی، جس سے آپ کا حمل ساقط ہو گیا، اور بعد میں چل کر کے 8 جو ہے ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 بچے تھے، ایک کا نام تھا علی رضی اللہ تعالیٰ اور ایک صاحبزادی تھی امیمہ، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی، اور دوسری شہزادی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا عقد جو ہے ابو لہب کے بیٹے سے ہوا تھا، طلاق دیا ابو لہب نے رخصتی سے پہلے۔ اور اسی طرح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسری صاحبزادی، ان کا عقد بھی ابو لہب کے ایک بیٹے سے ہوا تھا، اس نے بھی ان کو چھوڑ دیا تھا۔ تو بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت رقیہ کا عقد حضرت سیدنا عثمان سے کیا، اور پھر ان کا جنگ بدر کے دن انتقال ہوا۔ اس واسطے جنگ بدر میں حضرت عثمان شریک نہیں ہو سکے تھے کہ ان کی تیمارداری میں لگے تھے، بیمار تھی یہ۔ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان وہ خوش نصیب سرکار کے جو ہے داماد اور بیٹی ہیں جنہوں نے 2 ہجرتیں کی۔ پہلی ہجرت حبشہ کی طرف جب ہوئی تھی، اس میں یہ لوگ گئے، بعد میں جب مدینہ ہجرت ہوئی تو وہاں بھی آئے، تو ان دونوں کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے ذو النورین، 2 نور والے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ سرکار کی 2 شہزادیاں حضرت رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ان کا عقد ہوا تھا، اس واسطے کہتے ہیں 2 نور والے، یعنی سرکار کے 2 نور ان کے حصے میں آئے تھے۔ تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بی بی رقیہ سے حضرت عثمان کا عقد ہے۔ جب ان کا انتقال ہوگا جنگ بدر کے دن، تو پھر حضرت ام کلثوم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا عقد فرما دیے۔ اور چوتھی صاحبزادی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ با عظمت، سب سے زیادہ با حیا، سب سے زیادہ با کمال سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کا عقد مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمائے جب ان کی عمر تھی 16 یا 18 سال، حضرت علی کی تھی 22 یا 24 سال، اختلاف ہے روایات میں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ سیرت کے واقعات کے بیان میں جب تذکرہ آئے گا تو ہم اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ تھے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 شہزادے، 4 شہزادیاں۔ تو ان سے جو اولادیں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی، ان میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 نواسے ہیں اور 4 نواسیاں ہیں۔ 5 نواسے کون کون ہیں؟ سب سے بڑے نواسے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، دوسرے امام حسین، تیسرے امام محسن، چوتھے حضرت عبداللہ، 5ویں حضرت علی۔ یہ 5 نواسے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور 4 نواسیاں کون کون ہیں؟ سیدہ زینب، یہ زینب نام بہت زیادہ آ رہا نا، سرکار کے ازواج بھی ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بھی ہے، اور آپ کی نواسی کا بھی نام زینب ہے۔ زینب، سیدہ زینب، پھر ام کلثوم، یہ نام بھی پھر آیا، یہ بھی نواسی بھی ہیں سرکار کی، شہزادی بھی ہیں۔ تیسرے رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور چوتھی حضرت امامہ۔ تو یہ 4 جو ہے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں ہیں۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام محسن سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وطن سے ہے۔ حضرت امام حسن و حسین کے تو بڑے فضائل، بڑے مناقب ہیں، جنتی نوجوانوں کے سردار، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پھول ہیں، اور بھی بڑے فضائل ہیں، انشاءاللہ پھر ہم بیان کریں گے، خالی یہاں آپ لوگوں کے ذہن میں رہنا، بلکہ میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت امام محسن تیسرے، یہ تینوں کس سے؟ بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت علی کی اولاد ہیں یہ۔ اور یہ حضرت امام محسن بچپن میں ہی وفات پا گئے،
اور چوتھے جو ہے شہزادے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کون ہیں؟ حضرت عبداللہ، یہ حضرت عثمان اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے صاحبزادے، یہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے. اور پانچویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نواسے، یہ حضرت زینب اور ابو العاص رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں. یہ بھی بچپن میں وفات پا گئے یا بڑی عمر پائے، مگر ان کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیلات نہیں ملتی کہ ان کے نسب کا سلسلہ آگے جاری رہا یا نہ رہی. اکثر مورخین کہتے ہیں جاری نہیں رہا اور بچپن ہی میں وفات پا گئے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیوں میں سیدہ زینب، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ رقیہ، یہ حضرت بی بی فاطمہ اور حضرت علی کے اولاد ہیں، جن میں سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی نواسی ہے، بچپن میں وفات پا گئی. حضرت زینب اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمر تک باقاعدہ حیات رہے. سیدہ زینب تو وہ ہیں جو کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ تھی، اور جب سارا کنبہ شہید کر دیا گیا تو آپ وہاں پر بڑی دلیری اور اپنی پوری ہمت کے ساتھ رہے. نہ صرف وہاں بلکہ جب یزید لعین کے دربار میں آپ کو لے جایا گیا تو وہاں آپ ایسی زوردار تقریر کی ہے کہ سب کے دل دہلا کے رکھ دیے. تو یہ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن جعفر جو حضرت جعفر طیار کے صاحبزادے ان کی زوجہ تھی. اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی زوجہ تھی آپ کو معلوم؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی. کئی جو صحابہ کے دشمن ہیں، اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے، یہ سب باتیں نہیں بتاتے. حضرت ام کلثوم کون ہے؟ کس کی صاحبزادی ہے؟ مولا علی کی، بی بی فاطمہ کی شہزادی. زوجہ کس کی ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی. ایسا بتاتے گئے تو عمر میں معاذ اللہ اور حضرت علی میں دشمنیاں تھی، دلوں میں بغض تھا ایک دوسرے کے لیے. ایسا بتاتے نہیں جو روافظ ہیں، جو دشمنان صحابہ ہیں. تو کوئی مولا علی جیسا بہادر جو شیر خدا ہے اپنی شہزادی اپنے دشمن کو دے گا عقد میں؟ وہ بھی غور طلب ہے بات. تو اس سے کتنا بڑا ان کا کذب اور جھوٹ کھل کے آتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں آپس میں اتفاق نہیں تھا، ناراضگیاں تھیں، دشمنیاں تھیں معاذ اللہ. تو یہ تھا تذکرہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا. میں جیسا کل وعدہ کیا تھا وفا نہیں کر سکا وعدے کو، اور آج بھی کوشش کیا کہ اختصار کے ساتھ بیان کر کے جو آج عنوان ہم نے آپ حضرات کے لیے مقرر کیا تھا اس پر کچھ میں آپ کے سامنے بیان کروں. میں نہیں کر سکا، مگر یہ مجھے خوشی ہے کہ ان اللہ والوں کے تذکرے کو بیان کرنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی سعادت اللہ نے آج ہم کو نصیب فرمائی، کہ جن کا ذکر خیر ہمارے دلوں کے لیے ٹھنڈک ہے، ہمارے جو ہے ایمان کے لیے جلا بخشنے والا ہے، اور ہماری دنیا اور آخرت کو سنوارنے والا ہے. تو یہ ہستیوں کا تذکرہ جو ہے ہم کو ہر وقت کرتے رہنا چاہیے. اب ایک موقع سے میں ترغیب کے لیے یہ تذکرہ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خالی یہ تقریری عنوان بن کے رہ جائے، جلسوں کا عنوان بن کے رہ جائے. یہ ہماری زندگیوں کا عنوان ہے. یہ ہمارے قدم قدم پر یہ ہستیوں کی زندگیاں ہم کو نور بخشنے والی ہے. آج زندگیوں میں جو اندھیرے ہیں، آج زندگیوں میں جو پریشانیاں اور تفکرات ہیں، جو مسائل ہیں، جو مصائب ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان ہستیوں کو سامنے سے ہٹا دیا. ناچنے والے، گانے والے، کھیلنے والے، اچھلنے والے، ہنسانے والوں کو اپنے پیش نظر رکھا ہے. تو یہ جتنی بھی خوشیاں ان کے ذریعے نصیب ہوتی ہیں نا ان لوگوں کے، وہ زندگیوں میں ظلمتی پیدا کرتی ہیں. اور ان لوگوں کے تذکرے سے جو زندگیوں کو نور نصیب ہوتا ہے وہ دنیا سے لے کر کے آخرت تک کی نور ہی نور بن جاتا ہے. تو ہر وقت کرنے کا کام ہے یہ. تو ان کے تذکرے آپ لوگ تحریری حاصل کیجئے، اپنے گھروں میں لائیے. یہی پیغام آج کے عنوان کے تحت میں آپ تمام کو دوں گا کہ یہ تذکرے باقی رکھیے. ان کے تذکرے باقی رکھنا ہماری بقا ہے، اس میں ہمارے لیے بقا ہے. ان کے تذکروں کو اگر ہم بھلا دیں گے تو ہم مٹا دیے جائیں گے. آج جیسا دنیا میں ہو رہا ہے، آج جتنا مسلمانوں کے ساتھ پریشانیوں کا معاملہ ہو رہا ہے، اس میں دوسرے بھی پس جا رہے ہیں جو اچھے بھی ہوں گے. لیکن جب کوئی قوموں پر مصیبت آتی ہے تو اس میں اچھے برے نہیں دیکھے جاتے، سب اس میں پس جاتے ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم اپنے جو رہنما ہیں، اپنے جو رہبر ہیں، اپنے جو امام ہیں، کسی اور کو بنا لیے ہیں، جبکہ ہمارے امام یہ لوگ ہیں جن کا یہاں تذکرہ آج کیا گیا. امہات المومنین، بنات رسول اللہ، سرکار کے صحابہ، اہل بیت، جن کے فضائل قرآن میں آئے. کیوں بیان فرمایا اللہ تعالیٰ؟ فضائل بول تو خالی تقریری عنوانوں کے واسطے ہے کیا؟ نعرے تکبیرہ مارنے کے واسطے نہیں، ان کی زندگیوں کو پیش نظر رکھنے کے واسطے، ان کے قدموں پہ نظر رکھ کے آگے بڑھنے کے واسطے. جو نہیں کریں گے تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کے پیچھے جا رہے ہیں، جو جہاں جانے والے ہیں ان کے پیچھے پیچھے ہم بھی وہیں چلے جائیں گے، جہنم رسید ہو جائیں گے. اور ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے تو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنورے گی. اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے ہم جو موضوع پر آپ کے سامنے گفتگو کریں گے وہ ہے نوجوان نسل کی ذمہ داریاں اسوہ نبوی کی روشنی میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جو ہے
حیات اور ان کے نمونہ جو زندگی میں ہمارے لیے ہے، اس کی روشنی میں نوجوان جتنے ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، انشاءاللہ اس موضوع پر کل گفتگو ہوگی۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں یا الہ العالمین ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے، اپنے پیارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہم کو نصیب فرمائیے، ان کی چاہت و محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائیے، ان کے آل سے، ان کے اصحاب سے سچی عقیدت و محبت نصیب فرمائیے، ان کی زندگیوں کو قدم قدم پر پیش نظر رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو قدرتوں سے پاک کر دیجیے۔ اے اللہ جو ہماری نسلیں آج برے لوگوں کو اپنے لیے آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، نمونہ بنائے ہوئے ہیں، ہماری نسلوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ان مقدس ہستیوں کو اپنے لیے نمونہ عمل بنانے کی جن کا بھی تذکرہ ہو ہم کو نیک توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ان کو صحت و عافیت عطا فرمائیے، جو پریشانے والے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، دین و دنیا کے تمام امور میں ہم کو استقامت نصیب فرمائیے۔ اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سیرت مبارکہ سے واقفیت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اور اس تذکرے سے اپنے دلوں کو، اپنی روحوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق و نور عرش سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔